پی ٹی آئی اور ان کی جماعت خود گری اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ رشوت اور کک بیک لیتے ہوئے۔ 2018 میں این سی اے نے تحقیقات شروع کی اور یہ تحقیقات 6 نومبر 2019 کو اس پر ایک معاہدہ پاکستان کی حکومت اور این سی اے کے درمیان طے پا گیا۔ ون ہائیڈ پارک جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ کس کا تھا، وہ حسن یا حسین نواز شریف فیملی کا، اس کو خریدنے پر یہ تحقیقات ہوئیں، بالکل ہوئیں۔ ان کے مالک جو شریف فیملی تھی ان کی ڈیٹیل تحقیقات ہوئیں ان کے خریداری کی کہ کس پیسے سے خریدا گیا، کس طرح خریدا گیا، یہ پیسہ جائز تھا، یہ جائز طریقوں سے آیا، اس میں منی لانڈرنگ یا کوئی اور عنصر تو شامل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حسن اور حسین نواز کو کلین چٹ این سی اے برطانیہ نے دی۔ یہ وہ برطانوی ادارہ ہے جس کی مثالیں بانی پی ٹی آئی لوگوں کو دیتے تھے کہ مغرب میں انصاف چہرہ دیکھے بغیر ہوتا ہے، وہاں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی این سی اے نے تحقیقات کی، ون ہائیڈ پارک کے مالکان شریف فیملی کو کلین چٹ اور اس کے خریدنے میں جو پیسہ انوالو تھا اس پیسے کی جو تحقیقات این سی اے نے کی، میں علی ظفر صاحب کو بتا دوں کہ وہ تحقیقات برطانوی قانون انڈکلیئرڈ ویلتھ کے تحت ہوئیں کہ وہ پیسہ جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ جائز طریقے سے برطانیہ میں پہنچا ہے، اس سے قانون سے تحقیقات ہوئیں اور وہ 190 ملین پاؤنڈز انڈکلیئرڈ ویلتھ کے طور پر ان کے قانون کے مطابق اس ملک کو لوٹنا تھا جس ملک کے رہائشی نے یہ انڈکلیئرڈ ویلتھ میں اپنی اس دولت کو، اپنی اس جائیداد کو ثابت نہیں کر سکا۔ وہ پراپرٹی ٹائکون کے خلاف وہ تمام پیسہ پاکستان کو منتقل ہونا تھا۔ اس منتقلی جو کہ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان سے چوری اور منی لانڈرنگ کے تحت وہاں گیا تھا، اس میں اس وقت کی حکومت اور بانی پی ٹی آئی نے پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو اس چوری شدہ پیسے کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والے اس پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ کھڑے ہوئے، سہولت کاری کی۔ سہولت کاری کے لیے شہزاد اکبر کو استعمال کیا۔ شہزاد اکبر بیک ڈور رابطے کرتے رہے۔ شہزاد اکبر کی اس وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ویڈیو لندن میں بنی اور وہ میڈیا پر آئی۔ وہ سب کچھ اس لیے کرتے رہے کہ اس چوری شدہ پیسے کو پاکستان کے خزانے کی بجائے دوبارہ اسی آدمی کی جیب میں ڈالا جائے اور اس چوری کے پیسے سے لی گئی کک بیک کو چھپایا جا سکے۔ یہ دوبارہ میں کہہ دوں ایسے ہی ہے کہ میں یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈکیتی کروں اور اس ڈکیتی کے پیسوں میں سے چند ہزار لاکھ کہوں کہ میں نے مسجد کو دے دیے، میں مسجد بنا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ چوری کے پیسے سے نعوذ باللہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا چوری کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح کی کسی چیز میں پیسے لگائیں تو یہ جائز نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں ٹرسٹ بنایا، بھئی آپ نے پہلے بھی 2 ٹرسٹ بنایا ہے، نمل بھی، آپ نے ایک اور ٹرسٹ بنایا آپ کی شوکت خانم کا، اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ وہ جو ٹرسٹ تھے اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ڈونرز تھے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے ہزاروں دیے، کسی نے لاکھوں اور کروڑوں دیے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اس میں ایک ہی ڈونر ہے، القادر ٹرسٹ میں ایک ڈونر ہے، صرف ایک۔ وہ کون ہے؟ جس کی جیب میں چوری کیے ہوئے پیسے پکڑے جانے پر دوبارہ اس کی جیب میں ڈالے، وہ پراپرٹی ٹائکون ہے۔ ایک ڈونر، کوئی دوسرا ڈونر نہیں، اور ٹرسٹی بھی اس میں ایک ہی گھر، ایک بانی پی ٹی آئی، اس کی گھر والی۔
اگر چھپانا نہیں تھا تو بند لفافہ کیوں دیا؟ اگر چھپانا نہیں تھا کچھ تو ٹرسٹ بنانے میں بھی لوگوں کو کیوں چھپایا؟ سب سے سامنے سینہ کھول کے اناؤنس کرتے کہ میں ٹرسٹ بنا رہا ہوں، آئیں اس میں فنڈ ریزنگ کریں۔ نمل یونیورسٹی کی، شوکت خانم کی، ہر چوتھے دن آپ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں چندہ دیا جائے، ہم نے اپنا ہسپتال یا یونیورسٹی چلانی ہے۔ اس کے لیے تو آپ نے چندے کی کوئی اپیل نہیں کی، کیوں؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اسلامی ٹچ اور ٹرسٹ کا ٹچ دے کر چوری کے پیسے کو اور اس کی کک بیک کو چھپانا تھا، اس کے لیے تو کیوں نہیں آپ نے چندہ مانگا؟ اور ویسے وزیر اعظم پاکستان تو چاہے تو جتنی مرضی یونیورسٹیاں بنا دے، اور 190 ملین اگر آپ پاکستان کے خزانے میں واپس جمع کرواتے تو ایک نہیں 50 یونیورسٹیاں القادر سے کئی گنا اچھی بن سکتی تھی۔ 50 یونیورسٹیاں بن سکتی تھی اس 190 ملین سے، اگر وہ آپ حکومت کے خزانے میں جمع کرواتے۔ بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ حسن نواز کی جائیداد تھی۔ حسن نواز کی جائیداد الحمدللہ این سی اے نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ جائز پیسے سے تھی، اور حسن نواز، ان کے والد میاں نواز شریف اور ان کے دادا سے لے کر آپ نے 3 پشتوں کا حساب اپنے دور میں کیا۔ ایک ایک جائیداد، ایک ایک کاروبار پہ آپ نے سوال اٹھائے، ایک دھیلا بھی آپ اس میں سے ناجائز نہیں نکال سکے، نہ آپ نہ الحمدللہ این سی اے یا دنیا کی کسی اور ادارے نے نکالے۔ بات تو یہ ہے کہ کتنی دیر آپ اپنے مخالفین کا نام لے کے اپنی چوری چھپانے کی کوشش کریں گے؟ بھی چوری کرتے تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اور بار بار نام لیتے ہیں کہ یہ شریف فیملی، حسن نواز کا گھر تھا 1 ہائیڈ پارک بھی تھا، جائز پیسے سے کاروبار کرتے ہیں، حلال کے پیسے سے کرتے ہیں۔ این سی اے نے بھی گرین چٹ دی، اور پاکستان میں بھی ہونے والی ہر قسم کی تحقیقات، ایک دفعہ نہیں، مشرف دور سے لے کر عمران خان کی آمریت کے دور تک اس کو فیس کیا اور یہ ثابت کیا کہ ایسا اس میں کوئی پیسہ شامل نہیں ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ یہ کہہ دوں کہ کوئی آپ جتنا مرضی اسلامی ٹچ دیں، جتنا مرضی آپ مذاکراتی ٹچ دیں، این آر او کا ٹچ آپ کو نہیں ملے گا۔ حکومت این آر او ٹچ نہیں دے گی۔ بغاوت کے 9 مئی کے کیس ہوں یا 190 ملین کی ڈکیتی، آپ اسلامی ٹچ دیں، بیماری ٹچ دیں، اپنے آپ کی کیا کہتے ہیں منت ترلوں کا ٹچ دیں، جو مرضی کریں اور جس طرح مرضی چھپنے کی کوشش کرے کسی چیز کے پیچھے، این آر او کا ٹچ یا این آر او